میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے وضو کے بارے میں۔ آخر میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو شاید آج کے بعد آپ کے وضو کو صرف عادت نہیں رہنے دے گی، اس لیے اس بات کو دل سے سننا۔ کیا آپ جانتے ہیں وضو صرف پانی نہیں، وضو اللہ کا ایک راز ہے۔ چلیں آج اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہر وضو کے ساتھ خاموشی سے کھلتا ہے اور خاموشی سے ہمیں بدل دیتا ہے۔ ہم میں سے اکثر نے کبھی نہ کبھی یہ ضرور سوچا ہوگا، ابھی تو وضو کیا تھا، بار بار وضو کیوں، اتنا وقت کیوں لگتا ہے۔ لیکن اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ وضو مشقت نہیں، وضو مغفرت ہے، تو شاید وضو کبھی بوجھ نہ لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو آدھا ایمان ہے۔ ذرا روک کر سوچیں، آدھا ایمان۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان صرف وضو ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پاکیزگی ہے، اور پاکیزگی کی کنجی وضو ہے۔ دل پاک ہو مگر جسم ناپاک ہو تو نماز قبول نہیں، جسم پاک ہو مگر دل ناپاک ہو تو نماز میں روح نہیں ہوتی۔ وضو دل اور جسم کے درمیان وہ پل ہے جس سے ایمان رب تک پہنچتا ہے۔ اب ایک اور حدیث سنیے اور اس بار دل کے کانوں سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرما دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشقت کے باوجود وضو کرنا۔ یہاں لفظ ہے مشقت، یعنی جب نفس کہے سردی ہے، تھکن ہے، دل نہیں چاہتا، اور اس کے باوجود آپ پانی کی طرف بڑھیں تو وضو صرف وضو نہیں رہتا، وہ اللہ کے نزدیک درجات کی سیڑھی بن جاتا ہے۔ اللہ پہلے ہی انتظار میں ہوتا ہے کہ بندہ کب آئے، کب کہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ میں گناہ گار ہوں۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے، اور وضو یہ تو اللہ کی طرف سے دیا گیا معافی کا بہانہ ہے۔ آپ نے ہاتھ دھوئے، ہاتھوں کے گناہ گر گئے۔ آپ نے منہ دھویا، غلط باتیں، شکایتیں، تلخ لفظ بہہ گئے۔ آپ نے چہرہ دھویا، نظر کی خطائیں، حسد، دل کی تھکن دھل گئی۔ آپ نے پاؤں دھوئے، غلط راستوں کی گرد اتر گئی، اور آپ کہتے ہیں بس وضو ہی تو ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے یہ وضو نہیں، یہ میری رحمت کا دروازہ ہے جو تم خود کھولتے ہو۔ ذرا ایک لمحہ رکیں، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ وضو کے بعد دل میں ایک عجیب سا سکون کیوں آتا ہے؟ یہ صرف ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ دنیا سے کٹ کر رب کی طرف لوٹتا ہے۔ وضو نماز کی اجازت نہیں، وضو نماز کی تیاری ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کتنی دیر کھڑے ہوئے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تم کس دل سے آئے، اور وضو دل کو حاضر کرنے کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے لوگ چمکتے ہوئے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ پہچانے جائیں گے وضو کی وجہ سے۔ یہ چمک نور ہے، یہ پہچان ہے، یہ عزت ہے۔ ہم دنیا میں چہرے دھوتے ہیں لوگوں کے لیے، اور وضو میں چہرہ دھلتا ہے صرف رب کے لیے۔ ہم خوشبو لگاتے ہیں لوگوں کے قریب جانے سے پہلے، اور وضو اللہ کے قریب جانے سے پہلے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا۔ دل کیوں لگے گا جب وضو میں دل شامل ہی نہیں تھا؟ وضو نماز کا دروازہ ہے، اور اگر دروازے پر ہی دل رہ جائے تو اندر جا کر کیا ملے گا؟ اور اب وہ بات جس کا وعدہ شروع میں کیا تھا، اگر آپ وضو کرتے وقت صرف ایک نیت کر لیں، یا اللہ جس طرح میں پانی سے اپنے اعضاء دھو رہا ہوں اسی طرح میرے دل کو بھی دھو دے، تو یہ وضو صرف نماز کے لیے نہیں، زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کہتے تھے وضو وہ عبادت ہے جو نماز سے پہلے بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تو اگلی بار جب وضو کریں جلدی نہیں، خاموشی سے، پانی نہیں رحمت سمجھ کر، اور خود کو اپنے رب کو یاد کر کے، تاکہ جب سجدے میں جھکیں تو بوجھ زمین پر نہ گرے۔
کیونکہ گناہ پانی کے ساتھ پہلے ہی بہہ چکے ہوں۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ دلوں تک پہنچ سکے۔ اسے شیئر کریں تاکہ کوئی اور بھی وضو کو بوجھ نہیں رحمت سمجھ سکے، اور سبسکرائب کریں تاکہ اللہ کی ایسی باتیں مزید لوگوں تک پہنچتی رہیں، کیونکہ نیکی کو پھیلانا بھی ایک نیکی ہے، اور شاید یہی عمل کسی کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔